मुफ्ती अताउल्लाह समी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। सब्सक्राइब टू मुफ्ती अताउल्लाह सामी ऑफिशियल चैनल एंड लाइक शेयर द वीडियो। थैंक्स। आज हम ये समझेंगे कि क़ुरान के एतबार से और क़ुरान की रोशनी में क्या अहादीस मुबारका मुअतबर हैं या नहीं हैं। हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़ारीर, क़ुरान इनके बारे में क्या कहता है। जगह जगह क़ुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि रसूल की इताअत करो। कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और उलुल अम्र की इताअत करो। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर फरमाया कि रसूल की इताअत करो। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, कि हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसलिए ताकि उसकी इताअत की जाए, ताकि उसकी बात मानी जाए। और जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के रसूल की बात नहीं मानते तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए सख्त वईद बयान फरमाई है। फल्यहज़रिल्लज़ीन युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। फल्यहज़रिल्लज़ीन युखालिफून अन अम्रिही, उन लोगों को बचना चाहिए और डरना चाहिए जो अल्लाह के रसूल की मुखालफत करते हैं, अल्लाह के रसूल के हुक्म की मुखालफत करते हैं। किस बात से डरना चाहिए? अन तुसीबहुम फितनतुन, कि उनको कोई फितना पहुँच जाए, औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या उनको अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब पहुँच जाए। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर रसूल किसी चीज़ के बारे में कोई फ़ैसला कर दे, किसी चीज़ का कोई हुक्म दे दे, तो फिर किसी आदमी के लिए, किसी ईमान वाले के लिए ये जायज़ नहीं है कि उससे अलग अपना कोई और अमल इख्तियार करे। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि जब अल्लाह और उसके रसूल किसी बात का फ़ैसला कर दें तो किसी ईमान वाले मर्द और किसी ईमान वाली औरत के लिए जायज़ नहीं है कि उसकी मुखालफत करें और कोई और अमल इख्तियार करें, कोई और रास्ता इख्तियार कर लें। आगे फरमाया वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा तो वो तो गुमराह हो गया। तो इन तमाम आयतों और इसके अलावा बेशुमार आयतें हैं जिनसे ये मालूम होता है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का मानना, यह हर ईमान वाले के ऊपर लाजिम और फ़र्ज़ है। क़ुरान की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार हदीस के फितने से मुताल्लिक़ पहले ही उम्मत को आगाह फरमा दिया, पहले ही फरमा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐसा फितना आएगा। और ये कोई नया फितना नहीं है, ये बहुत पुराना फितना है, कई सौ साल पुराना फितना है। लेकिन फितने अपनी शक्लें बदल बदल करके ज़ाहिर होते रहते हैं। जैसे कि बीमारी ठीक हो गई, कुछ दिन के बाद फिर हो गई, फिर ठीक हो गई, फिर हो गई। इसी तरीक़े से फितने आते रहते हैं। लेकिन जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, जब हक़ आ जाता है तो बातिल मिट जाता है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनिल मिक़दाम इब्न मअदी करब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्नी ऊतीतुल क़ुरआन व मिथलहु मअहु। हज़रत मिक़दाम इब्न मअदी करब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझको क़ुरआन भी दिया गया है और उसी के जैसी एक और चीज़ दी गई है। क़ुरआन तो दिया ही गया है और उसी के जैसी एक और चीज़ दी गई है। अला यूशिकु रजुलुन यंसनी शबआनन अला अरीकतिही यक़ूलु अलैकुम बिल क़ुरआनी फमा वजदतुम फ़ीही मिन हलालिन फ़अहिल्लूहु वमा वजदतुम फ़ीही मिन हरामिन फ़हर्रिमूहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन करीब कोई शख्स उठेगा और कहेगा कि तुम्हारे लिए सिर्फ कुरान काफ़ी है,
تمہارے لیے صرف قرآن کافی ہے. فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، جو تم اس میں حلال پاؤ تو اس کو حلال سمجھو، اور جس چیز کو تم اس میں حرام پاؤ تو تم اس کو حرام سمجھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی ولا کل ذی ناب من السباع. آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، سنو، تمہارے لیے جو گدھا ہے، پالتو گدھا جو ہوتا ہے، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. ولا کل ذی ناب من السباع، اور نہ درندے تمہارے لیے حلال ہیں، حالانکہ ان کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہے، ان کی حرمت کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی امت کو آگاہ کر دیا کہ ایسے فتنے آئیں گے تمہارے سامنے جو کہیں گے کہ حدیث کوئی چیز نہیں ہوتی، بس جو قرآن ہے اسی کو پکڑ لو، جو اس کے اندر تم حلال دیکھو تو اس کو حلال سمجھو، اور جو تم اس کے اندر حرام دیکھو تو اس کو حرام سمجھو. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی تبیین اور تشریح کے لیے بھیجا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کو کھول کھول کر کے بیان کر دیں. چنانچہ یہ قرآن کریم کا اصول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام احکامات کو کھول کھول کر کے بیان نہیں فرماتے. بس ایک اصول دے دیا، اپنی ایک پسند بتا دی کہ میری پسند یہ ہے، اب اس کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سارے احکامات بتاتے ہیں. چنانچہ اللہ نے فرمایا احل لکم الطیبات، تمہارے لیے اچھی اچھی چیزیں حلال ہیں، پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. اب وہ پاکیزہ چیزیں ہیں کیا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن کے متعلق فرمایا کہ لہسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے، میں اس کو حرام نہیں کر سکتا، لیکن طبعاً مجھ کو پسند نہیں ہے، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تشریح کرنے والے، اس کی تفسیر کرنے والے ہیں. بہت سے لوگ یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری باتیں قرآن کریم کے اندر کیوں نہیں نازل کر دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ڈبل وحی کیوں اتاری؟ پچھلی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 وحی آتی تھیں، ایک وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع. اس وحی غیر مطلوع کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے دیگر احکامات بیان فرمایا کرتے تھے. جیسے کہ پہلے آپ کے سامنے یہ بات آئی قرآن کریم کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اسی طریقے سے جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو. سجدہ کیسے کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تفسیر فرمائی. کیا فرمائی؟ امرت ان اسجد علی 7 اعظم. مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر کیا کروں؟ سجدہ کروں. 7 ہڈیوں پر کیا کروں؟ سجدہ کروں. وہ 7 ہڈیاں کیا ہیں؟ دونوں ہاتھ، پیشانی، آئی بات سمجھ میں، گھٹنے اور پیر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تفسیر فرمائی. اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چہرہ دھو. جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو چہرہ دھو. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے اپنا چہرہ دھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ چہرہ دھونے کے اندر کلی کرنا بھی شامل ہے، چہرہ دھونے کے اندر ناک میں پانی ڈالنا بھی شامل ہے. آپ نے بتلایا کہ چہرہ کتنا دھونا ہے. قرآن کریم کے اندر کہیں نہیں ہے کہ بھائی آدمی جو ہے وضو کے اندر کتنا چہرہ دھوئے گا، یہ آپ نے بتلایا. تو بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 طرح کی وحی نازل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری وحی کے محتاج تھے؟ آئی بات سمجھ میں؟ یہ اشکال کرتے ہیں کون؟ حدیث کا انکار کرنے والے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرما دیا تو ساری چیزیں اس میں ہیں، بس وہ ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کوئی چیز نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری وحی کا نازل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاجگی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم
کے مرتبے کو اور بلند کرنے والی چیز ہے۔ دیکھیے آدمی کوئی کتاب لکھتا ہے، بات سمجھ میں، پڑھنے والے اس کو پڑھتے ہیں، لیکن ہر کسی کی سمجھ میں وہ بات آ جائے ضروری نہیں ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے دوسرے لوگ اس کی کیا کرتے ہیں؟ تشریح لکھتے ہیں۔ بات سمجھ میں، اس کی کیا لکھتے ہیں؟ تشریح لکھتے ہیں، اور اس سے اس کتاب لکھنے والے کا مرتبہ اور کیا ہوتا ہے؟ اونچا۔ دیکھو بھئی ایسی کتاب لکھی ہے کہ ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتی، اتنا اونچا علم ہے۔ اسی طریقے سے موبائل بنایا، میں وہ اور آسان زبان میں سمجھا دوں، آدمی نے بنایا موبائل بنا کر کے پیش کر دیا، لیکن اس کے ساتھ میں ایک کتاب اور رکھ دی، کیا بولتے ہیں اس کو؟ یوزر مینول۔ تو ساتھ میں ایک باریک سی کتاب اور آتی ہے، حالانکہ ہر آدمی کوئی بھی اس کو دیکھتا بھی نہیں، نہ کوئی اس کو پڑھتا، لیکن کیوں؟ تاکہ اس کے فنکشن اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں اور آدمی اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنے والا بن جائے۔ بات سنوائی نہیں؟ تو اس سے جو ہے وہ جو ساتھ میں کتاب آئی ہے اس سے اس موبائل اور اس کمپیوٹر کا اعلیٰ ہونا اور اچھی طریقے سے آتا ہے سمجھ میں کہ اس کے اندر کیا کیا فنکشن ہے، ہم جو ہے اس کا استعمال کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اس کی تشریح کے لیے اپنے نبی کو بھیجا، ورنہ تو عرب کے جو لوگ تھے وہ تو عربی جانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کیا یہ بیان فرمائی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر یہ احسان فرمایا کہ ان کے اندر ایک رسول بھیج دیا، اس کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم ان کو پڑھ کر کے سناتا ہے، ویزکیہم، ان کے دلوں کی صفائی کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو قرآن کریم سکھاتا بھی ہے۔ پڑھنا الگ چیز ہے اور سیکھنا الگ چیز ہے۔ پڑھنا تو یہ ہے کہ اس کے الفاظ آدمی پڑھ لے، تو عرب والے عربی اچھی طریقے سے سمجھتے تھے، ہم سے اچھی سمجھتے تھے، ان کی تو زبان تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی طریقے کے اشکالات ہیں جو ہے انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔